آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی و صدر ذی وقار سابق وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا پیر طریقت اور رہبر شریعت حضرت محترم سینیٹر پیر سید محمد صابر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ مفتی رفیع الرحمن صاحب، علامہ محمد فہیم قادری صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ طیبہ، مفتی منیر احمد سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ قادریہ طیبیہ، اور اسٹیج پر موجود دیگر قابل احترام علماء کرام، مدرسین کرام، خطباء کرام اور غوثیہ کمیٹی کراچی کے معزز اراکین و عہدیداران، اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے ہمارے نوجوان علماء کرام جو جامعہ قادریہ طیبیہ سے جنہوں نے درجہ حدیث کی تکمیل کی ہے، ان سب اور ان کے خاندان کے جو افراد احباب ہیں، ان سب کی تکریمات کے ساتھ آج کی اس تقریب کے عنوانات دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد طیب شاہ قادری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کہ جن کے دینی، دعوتی، تبلیغی اور روحانی فیض کا سلسلہ پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک تو ان کے عرس مبارک کی تقریب ہے اور دوسرا جلسہ دستار فضیلت ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں پیر نامی مخلوق اور عامل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن اور وہ بھی ہیں کہ جن کی صورتیں بھی شریعت کے مطابق اور سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہیں۔ میں صرف ان پیران نظام کی قدر کرتا ہوں کہ جو اپنے اکابر کی تعلیمات پر اور سیرتوں پر عمل پیرا ہیں، اور جنہوں نے دینی مدارس و جامعات کا نیٹ ورک اور سلسلہ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں قائم کر رکھا ہے۔ یہی وہ پیران نظام ہیں کہ جن کو سب کو رول ماڈل اور ایک مثالی نمونے کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے
کلام اقدس کی چند آیات کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک بار کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر حالات جیسے بھی ہوں ان کے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی، اور وہ جادہ حق پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں ان کی شان یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان کی جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے نازل ہوتے ہیں اور ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ آنے والی کسی منزل کا خوف ہونا چاہیے، نہ گزشتہ کسی بات کا رنج و ملال ہونا چاہیے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت سنو کہ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت میں تم جو تمنا کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگی۔ بلکہ قرآن نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے کسی پھل کی تمنا کریں گے تو انہیں شاخوں تک ہاتھ بھی بڑھانا نہیں پڑے گا، وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان کی شاخیں ان پر سایہ فگن ہوں گی اور ان کا پھل خود جھک کر ان کی جھولی میں آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے وہاں وہ سب نعمتیں موجود ہوں گی جن کے لیے تم دنیا میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ ان کی میزبانی ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، اللہ کے یہ محبوب بندے، اللہ کے یہ ولی مہمان ہوں گے اور ذات غفور الرحیم میزبان ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی نیک کام کیے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں، لہذا بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، سنو خبردار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے محب ہیں اور جو اللہ کے محبوب ہیں، انہیں نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، لا تبدیل لکلمات اللہ، رب فرماتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور اللہ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد ان من عباد اللہ اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اللہ کے بعض محبوب بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ بات تو یوں ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کر دیتا ہے، ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے۔ آپ غوثیہ کمیٹی کے ماننے والے ہیں، حضور غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے اولیاء کرام تھے، بغداد مرکز تھا، تو حضرت علی حیتی ایک ولی بزرگ تھے، اس زمانے میں تجارتی قافلے کبھی کبھی جایا کرتے تھے، تو ان کے مرید نے پوچھا کہ ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے، میں ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں؟ انہوں نے مکاشفہ کیا اور کہا کہ مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو لٹ جاؤ گے اور مارے جاؤ گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ الانسان حریص لما منع، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس بات سے روکا جائے تو اور زیادہ طلب اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ وہ غوث العظم کے پاس چلا گیا کہ قافلہ جا رہا ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ غوث العظم نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، تجارت کی، نفع کمایا، اشرفیوں کی تھیلی جمع کی، واپس بغداد کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تجارتی قافلے نے، تو کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ ڈاکو آ گئے ہیں، لوٹ رہے ہیں اور ان کے گلے پر خنجر چلا رہے ہیں۔ گھبرا کر اٹھے اور انہیں خیال آیا کہ میں حمام میں گیا تھا اور اشرفیوں کی ساری تھیلی میں نے طاق میں رکھی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، بھاگ کر گیا تو وہ بھی اس کو مل گئی۔ واپس بغداد میں داخل ہوا تو اسے تردد تھا کہ اپنے شیخ کے پاس جاؤں کہ جنہوں نے جانے سے روکا تھا، یا غوث العظم کے پاس جاؤں کہ جنہوں نے جانے کی اجازت دی تھی۔ اتنے میں ان کے شیخ حضرت علی حیتی سامنے آئے، انہوں نے ان کے دل کے اور ان کے ذہن کے تردد کو پڑھا اور کہا کہ تم متردد مت ہو، تم ڈبل مائنڈڈ نہ ہو، میں نے جو تمہیں کہا تھا تمہارے ساتھ وہی ہونے والا تھا، لیکن تم جانے سے پہلے غوث العظم کے پاس چلے گئے، جو عالم بیداری میں ہونا تھا اللہ نے عالم خواب میں منتقل کر دیا۔ تو یہ اس حدیث کی تعبیر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابر، حضور نے فرمایا کہ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیں کہ یہ بات یوں ہے تو اللہ ان کی زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی بزرگوں کا آج عرس ہے، اور یہ ایک دینی ادارے جو ان کے نام پر یہ ادارہ قائم ہے، دارالعلوم جامعہ قادریہ طیبیہ، نسبت آپ جانتے ہیں کہ قادریہ غوث العظم کی طرف ہے، اور طیبیہ جو ہے حضرت قبلہ پیر سید محمد طیب شاہ رحمہ اللہ کی طرف ہے۔ ان بزرگوں کے نام سے یہ ادارہ منسوب ہے، اور یہاں پر الحمدللہ اعلی شانہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، اور یہ علماء کی جماعت آج تیار ہوئی ہے کہ جو علم کی تکمیل کر رہے ہیں اور ان کی دستار بندی کی جا رہی ہے، اور سند فضیلت ان کو عطا کی جا رہی ہے۔ صرف ایک بات سمجھ لیں کہ یہ اسناد یا ڈگری
यूनिवर्सिटियां भी देती हैं और ये डिग्रीज, ये शहादात हमारे ये मदारिस भी देते हैं, लेकिन इस सनद में और उस सनद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं रोज़ाना दारुल उलूम आते हुए कराची यूनिवर्सिटी से गुजरता हूँ, तो जब उनका कॉन्वोकेशन, ये जलसा तक़सीम असनाद होता है जैसे आज है, तो बाहर वहाँ के तलबा ने बैनर लगाया होता है, हमें डिग्रियां नहीं रोजगार चाहिए। यानी वो यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो तो मुलाजमत का इश्तिहार है, मुलाजमत मिल जाए तो डिग्री काम आ गई, मुलाजमत न मिली तो कागज का एक पुर्जा है। लेकिन यहाँ जो सनद दी जाती है ये वो सनद नहीं है। ये सनद ये है कि इन तलबा ने अपने शेख से पढ़ा, इन्होंने अपने शेख से पढ़ा, उन्होंने अपने शेख से पढ़ा और 1450 साल के करीब ज़माना तय करके इन तलबा का तलम्मुज़ का, शागिर्दी का रिश्ता अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा से कायम हो जाता और इसमें कोई कड़ी टूटी हुई नहीं होती। इसी उलमा ने कहा कि अल इस्नादु मिनद्दीन व इल्ला क़ाला मन शाअ मा शाअ। दीन की बात को बयान करने के लिए सनद चाहिए। अगर सनद की पाबंदी उठा ली जाए तो जिसके जो मुंह में आएगा बकता फिरेगा। तो इसलिए ये जो तलबा हैं ये बिलवास्ता तौर पर इनके तलम्मुज़ का रिश्ता अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा से कायम होता है। लिहाजा ये सनद यहाँ भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है और हशर में भी काम आती है। इसलिए इस सनद की कदर व मंजिलत है और ये सनद, इसका सिलसिला अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जाकर पहुँचता है और वहाँ जाकर ख़त्म होता है। और इसीलिए ये जो हदीसें पढ़ाई जाती हैं ये कोई तारीख की किताब नहीं है कि जिसमें रत्ब व याबिस हर तरह की बातें लिखी होती हैं। ये ऑथेंटिक बातें हैं। हदीस पाक में है, अब सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बयान करते हैं, कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब हुजूर की मजलिस बर्पा होती और हुजूर कुछ इरशाद फरमा रहे होते तो जो आप फरमाते मैं उसको लिख लिया करता था, नोट्स लेता था। फिर वो कहते हैं कि फनहतनी कुरैश, कुरैश ने मुझे कहा कि भाई हर बात मत लिखा करो। एक बार हुजूर ने देखा कि वो लिख नहीं रहे, फरमाया तुम तो लिख लिया करते थे, तुम क्यों नहीं लिख रहे? उन्होंने कहा कि नहतनी कुरैश, कुरैश के कुछ समझदार लोगों ने मुझे मना किया कि इन्नन नबिय बशर यतकल्लमु फिल गदब वर रिदा, कि नबी बशर हैं, कभी कैफियत जलाल में होते हैं, कभी कैफियत जमाल में होते हैं। इन कैफियत में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, हर बात न लिखा करो। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँ उसे लिख लिया करो। आपने अपनी अंगुश्त मुबारक से अपने दहने मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि कैफियत जलाल हो या कैफियत जमाल हो, इस ज़बान मुबारक से हक़ के सिवा कुछ जारी नहीं होता। इसलिए ये ज़बान अल्लाह की तर्जुमान है और खुद अल्लाह ने फरमाया कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उस ज़बान की हक़ानियत की सनद
اللہ پاک نے قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں گورنمنٹ نیشنل کالج آف مینجمنٹ ہے، وہاں بڑے بیوروکریٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ جو ایس سی ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں، تو وہاں ہمارا لیکچر ڈسکشن ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ جب میں نے گفتگو ختم کی تو وہ تو اپنے آپ کو بڑے دانا اور فلسفی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث تو کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو کہ ہم سب قرآن پر جمع ہو جائیں۔ میں نے کہا آپ کی بات میں بظاہر تو بڑی اپیل ہے، دماغ کو لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کہ آج کی رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا، یا آپ صبح اٹھے تھے تو آپ کے سرانے کوئی قدرت کا نوشتہ لکھا تھا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو پھر میں نے کہا کہ جن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سن کر یہ بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انہوں نے ہی یہ بتایا کہ یہ حدیث رسول اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں ان کا قول معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گا؟ اس لیے ہمارے دین کا مدار قرآن پر ہے، ہمارے دین کا مدار سنت مصطفیٰ پر ہے، احادیث مبارکہ پر ہے۔ اس لیے جو ہمارا عالم تیار ہوتا ہے تو آخری مرحلے میں وہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو وہ پڑھتا ہے اور پھر اس کو تکمیل علم کی سند عطا کی جاتی ہے۔ آج جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے طلب علم میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اور کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مناظرہ کر کے ان پر غلبہ حاصل کرے، بے وقوف لوگوں کو اپنی حجت بازیوں میں سے کا فریفتہ بنائے، یا لوگوں کی عقیدت کو اپنی جانب پھیر دے، تو یہ علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو علم وہی ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے حاصل کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہ من تعلم علما یبتغی بہ وجہ اللہ لم یرث رائحۃ الجنہ، کہ جس نے وہ علم حاصل کیا کہ جس سے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، لعرض من الدنیا، دنیا کے کسی مقصد کے لیے، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے دینی مدارس و جامعات اور پورے دنیا اور عالم عرب کے مدارس اور دارالافتاء اور علماء میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ ریاست کی غلامی میں ہیں اور یہ مدارس اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کے صدر و وزیر اعظم نے کہا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا ہے، عراق سے آ گیا ہے، شام سے آ گیا ہے، ازہر سے آ گیا ہے کہ کورونا میں مسجدیں بند کر دی جائیں، تو ہم نے کہا کہ وہ فتوے سرکار کی رضا کے لیے جاری ہوتے ہیں،
سرکار کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور ہمارے وطن عزیز میں مسند تدریس بھی آزاد ہے، مسند خطابت بھی آزاد ہے، مصلح رسول بھی آزاد ہے، مسند افتاء بھی آزاد ہے۔ یہاں کے فتوے اللہ کی رضا کے لیے جاری ہوتے ہیں، اس لیے اس سرزمین پر یہاں کے فتوے جاری ہوں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حرمین طیبین سمیت روئے زمین کی ساری مسجدیں بند ہو گئیں، مگر الحمدللہ کورونا کے زمانے میں بھی پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں۔ اور پھر حکمرانوں کو ماننا پڑا کہ پاکستان میں پوری دنیا کے مقابلے میں کرونا کا اثر سب سے کم ہوا، اور یہ ان مسجدوں میں ہونے والی دعاؤں کی برکت تھی، ان مسجدوں کے آباد رہنے کی برکت تھی۔ مجھے مکہ مکرمہ سے وہاں کے علماء رو رو کر فون کرتے تھے واٹس ایپ پر کہ مفتی صاحب آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی مسجدیں کھلی ہیں، ہم حرم کعبہ سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں، لیکن وہاں چل کر اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سب کی دینی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کے ساتھ کھڑے ہوں، ان مدارس کے پیچھے کھڑے ہوں، اور ایسے پیران اعظام کے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ دیں کہ جنہوں نے دین سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، جنہوں نے اپنے اکابر کی تعلیمات سے رشتہ نہیں توڑا، اور جنہوں نے دنیا میں دینی مدارس و جامعات کا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آج آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے طویل گفتگو کرتا، لیکن پیر صاحب نے 7 بجے کی فلائٹ سے جانا ہے، اور یہاں سے ایئرپورٹ کا فاصلہ بھی کافی ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر اکتفا کروں گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔